بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلب حلال تمام مسلمانوں پہ فرض ہے اور اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں۔ اسلام جو انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے اور اسے اصول و ضوابط کا پابند بناتا ہے، وہ روزی کمانے کے معاملے میں اسے کیسے بہمار چھوڑ سکتا ہے کہ جو چیز چاہے کھائے اور جہاں سے اور جیسے حاصل کرنا چاہے کر لے۔ انسان کی زندگی روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ جس طرح روح کے بغیر انسان کا وجود ممکن نہیں، اسی طرح انسانی جسم کو اپنی بقا کے لیے پانی اور خوراک کی ضرورت ہے۔ خوراک ہی انسانی جسم کو ہر وقت متحرک رکھتی ہے۔ اس لیے اسلام نے حصول رزق کے معاملے میں بھی مکمل رہنمائی کی ہے اور انسان کو اچھے اور پاکیزہ رزق کے حصول کی تعلیم دی اور اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قرآن مجید میں سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبروں، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ پھر ایسا ہی حکم تمام مسلمانوں اور مومنین کو دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی اور تمام اہل ایمان کو بھی پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے جو اللہ نے حلال کی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک ہیں، حرام اشیاء پاک نہیں ہیں۔ رزق حلال کے ساتھ عمل صالح کی تاکید سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق حلال سے عمل صالح آسان اور عمل صالح انسان کو رزق حلال پہ آمادہ کرتا ہے اور اسی پہ قناعت کا سبق دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو ان دو باتوں کا حکم دیا۔ چنانچہ تمام پیغمبر محنت کر کے حلال کی روزی کمانے اور کھانے کا اہتمام کرتے رہے۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے بکریاں چلائی ہیں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چراتا رہا ہوں۔ حدیث میں ہے، گناہوں میں بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نہ نماز ہے، نہ صدقہ ہے، نہ حج ہے۔ ان کا کفارہ طلب رزق میں تکلیف اور پریشانی برداشت کرنا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے حق میں دعا فرمائیے کہ میری ہر دعا قبول ہو جایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال کی روزی کھاتے رہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی، اور فرمایا، کتنے ہی لوگ ہیں کہ کھاتے بھی حرام ہیں اور پہنتے بھی حرام ہیں اور اس کے باوجود ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگا کرتے ہیں، ان کی دعائیں آخر کس طرح قبول ہو سکتی ہیں؟ اسلام رزق حرام سے منع کرتا ہے کیونکہ جو چیزیں حرام اور ناپاک ہیں وہ انسانی اخلاق پر برے اثرات مرتب کرتی ہیں اور جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے انسان کے لیے مضر ہیں، اس لیے ان سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ ہمارے معاشرے میں جو اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں ان کا زیادہ تر تعلق ہمارے ذرائع آمدن کے مشکوک ہونے سے ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح مردار اور ناپاک چیزیں حرام ہیں، اسی طرح ایسے مال و دولت کا استعمال بھی درست نہیں جو ناجائز ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، یعنی ایسا مال جو جائز اور حلال ذرائع سے حاصل نہ کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حرام رزق کھانے والے کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر شب منادی کرتا ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے نہ اس کے فرض قبول ہوں گے اور نہ سنتیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ عبادت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے طلب حلال کے ہوتے ہیں، یعنی اگر انسان حلال اور حرام میں تمیز کرے اور صرف حلال رزق پر قناعت کرے تو اس کی تھوڑی عبادت بھی اجر و ثواب میں بہت ہوتی ہے۔ جو جسم میں رزق حلال سے طاقت اور تقویت حاصل کرے گا، اسی کی صحیح معنوں میں عبادت قبول ہوگی۔
حرام سے پلنے والے جسم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اور محنت اور مشقت سے رزق حاصل کرنے والے کو اللہ کا دوست قرار دیا گیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرام سے پرہیز کرنے والوں سے تو مجھے حساب لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص تھکا مارا رات کو گھر واپس آئے اور اس کی تھکاوٹ کا سبب یہ ہو کہ دن بھر رزق حلال کی طلب میں کوشاں رہا، تو وہ جب سوتا ہے تو بخشا ہوا ہوتا ہے، اور صبح بیدار ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کی خوشنودی سے حاصل ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال روزی کی طلب فرض کے بعد فرض ہے۔ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں اپنا مال تجارت مصر و شام بھیجا کرتا تھا، پھر اسے عراق بھیجنے کی تیاری کی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض گزار ہوا کہ اے ام المومنین، میں شام کی طرف اپنا مال تجارت بھیجا کرتا تھا، مگر اب عراق کی جانب بھیجنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، تمہیں اپنی تجارت سے کیا مخاصمت ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ روزی کا کوئی ایک سبب بنا دے تو اسے نہ چھوڑے جب تک اس میں کوئی رکاوٹ یا نقصان نہ ہونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حرام مال کما کر اس میں سے کچھ صدقہ کرے تو اس کا صدقہ قبول نہ ہوگا، اور اس مال سے خیرات کرنے میں بھی اس کے لیے کوئی برکت نہیں ہوگی، اور اپنے بعد جو حرام مال چھوڑے گا وہ اسے جہنم میں لے جانے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، بلکہ برائی کو بھلائی سے مٹاتا ہے۔ بے شک ناپاکی کی ناپاکی کو دور نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ جسے حاصل کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ حضرت حسن بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر اس بات کو یاد کر رکھا ہے کہ جو بات تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس بات کو اختیار کرو جس میں تمہیں کوئی شک نہ ہو، کیوں نہ سچائی میں اطمینان اور جھوٹ میں شک ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشبہ امور ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو شخص مشبہ امور سے بچا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی، اور جو مشبہ امور پہ پڑا وہ حرام میں پڑ گیا۔ جیسے چرواہا کے چراہ گاہ کے کنارے چرائے تو خطرہ ہے کہ مویشی اس چراہ گاہ میں جا کے چرنے لگے۔ آگاہ ہو جائے کہ ہر بادشاہ کی ایک چراہ گاہ ہوتی ہے، اور خبردار رہو کہ اللہ کی چراہ گاہ اس کے محرم ہے۔ سن رکھو کہ بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو تو سارا بدن صحیح رہے گا، اور جب وہ فاسد ہو جائے تو سارا بدن خراب ہو جائے گا، وہ ٹکڑا دل ہے۔